نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو رمضان المبارک کے اس نورانی مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصیت کے ساتھ کارنجہ کے رہنے والے ہمارے تمام احباب اور اس میں بھی بالخصوص آستانے کے ہمارے تمام جو احباب ہیں، چاہنے والے ہیں، ان سب کو میں اس مبارک مہینے کی خوب مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس برکت والے مہینے کی برکتوں سے آپ سب کو اور ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال اور والدین کو خوب محظوظ فرمائے اور اس کی برکتیں اور اس کی نوازشیں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ حضرات محترم، آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ برکت والا یہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور کل گزشتہ اس مبارک مہینے کی پہلی تراویح پڑھی گئی اور الحمدللہ ہم نے اپنے گھر میں، یوں تو ہر سال ہم آستانے میں قرآن کریم سنایا کرتے تھے اور بچپن سے لے کر آج تک ہمارا یہ معمول رہا، یہاں تک کہ ہم نے اپنے وطن میں آج تک ایک بھی محراب نہیں سنائی، اور پہلی محراب سے لے کر گزشتہ سال تک ہماری محرابیں آستانے میں ہوتی رہیں، کارنجہ میں ہوتی رہیں، لیکن انسان تیاری چاہے جو کر لے، ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے، اور جو رب کی منشا ہے سب کو اپنا سر تسلیم اس کے آگے خم کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کی اس سال یہ مرضی تھی کہ ہم وہاں نہ آ سکیں، اس لیے نہیں آ سکے، لیکن آستانے کی اس نواب سبحان خاں مسجد کی طرف سے میں نے قرآن کریم سنانے کا یہاں اپنے گھر پہ ہی اہتمام کر لیا ہے، اور کوشش یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بحسن و خوبی قرآن کریم کو تکمیل تک پہنچائے۔ تو کل تراویح میں نے پہلا اور دوسرا پارہ پڑھا تھا، اور خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی 155ویں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس پر گفتگو کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ایک بار بارگاہ رسالت مآب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رب تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ تمہارے مالوں میں کمی کر کے، کچھ تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، کچھ تمہاری جانوں میں کمی کر کے، لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔
حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے ذریعے اپنے بندوں کی آزمائش کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور اس نے آزمائش کے وہ تمام طریقے بیان فرما دیے جن سے بندوں کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں خوف سے مراد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، بھوک سے مراد رمضان کے روزے ہیں، مالوں کی کمی سے مراد زکوٰۃ ہے اور صدقات دینا ہے، اور جانوں کی کمی سے مراد امراض کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے موتوں کا ہونا ہے، اور پھلوں کی کمی سے مراد اولاد کی موت ہے، کیونکہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب۔ پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات کرام، پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی ان آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، جو ان آزمائشوں کو برداشت کرتا ہے اور اللہ کی منشا اور اس کی رضا پر سر تسلیم خم کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک مکان بناتا ہے، اور اس مکان کا نام بیت الحمد رکھا جاتا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائشیں قدم قدم پر فرماتا ہے، کبھی مرض میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی جان و مال کی کمی سے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی دشمن کے ڈر اور خوف سے آزماتا ہے، کبھی کسی نقصان سے آزماتا ہے، کبھی آفت و بلیات سے، اور کبھی نت نئے فتنوں سے آزماتا ہے۔ اور راہ دین اور تبلیغ دین میں تو خصوصاً آزمائشیں اس حد تک ہوتی ہیں کہ قدم قدم پر کس طریقے سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خود ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں کتنی پریشانیاں اٹھائیں کہ آپ کے قدم مبارک کو پتھروں سے لہو لہان بھی کیا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، لیکن ان سب کے باوجود آپ نے ان پریشانیوں پر صبر کیا، اور جب صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم دیکھیے کہ آج اسلام دنیا کے ہر خطے، ہر کونے میں موجود ہے، فرزندان توحید دنیا کے ہر حصے میں نظر آتے ہیں۔ تو حضرات کرام، آج کا یہ جو موجودہ جو حالات ہیں، یہ حالات بھی ہمارے لیے ایک بڑی آزمائش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے ہماری آزمائش بھی فرما رہا ہے، اور اگر دوسرے نظریے سے دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے ایک طرح کا عذاب بھی ہے۔ ہم مسجدوں سے دور بھاگا کرتے تھے، نمازوں سے دور بھاگتے تھے، آج اس رب نے ایسا ماحول بنا دیا کہ کوئی مسجد نہیں آ سکتا۔ ایسی بیماری اس نے پیدا فرما دی کہ جو بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، اور ہر شخص مسجد، درگاہ یا کسی بھی ایسی جگہ جاتے ہوئے گھبراتا ہے جہاں پر لوگوں کا مجمع ہو۔ تو حضرات کرام، یہ غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ یہ ہمارے خود کے بھی شامت اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہماری برائیاں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے انتہائی توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ توبہ اور استغفار کرنے کے لیے
اس سے بہتر اور کیا موقع ہو سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالی نے یہ پیارا برکت والا مہینہ رمضان المبارک ہماری اوپر سایہ فگن کیا ہے، اور جس کے روزے ہر مسلمان پر رکھنا فرض ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف کا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الہدی، یہ مہینہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو حضرات کرام، یہ بڑا خوبصورت موقع ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں، اس کی برکتیں آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہیں، اور جو اللہ کا بندہ اس کا شکر بجا لاتے ہوئے، اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے، اپنے شب و روز کو اس کی عبادتوں میں گزارتا ہے، تو رب تبارک و تعالی ان رحمتوں اور برکتوں سے اس بندے کو سرابور کر دیتا ہے۔ حضرات کرام، یہ مصیبت جو آج ہمارے اوپر لاحق ہوئی ہے، یہ ہمارے لیے عذاب بھی ہے اور آزمائش بھی ہے، اور یہ آزمائشیں صرف عام انسانوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ انبیاء کرام کی آزمائشیں تو اس سے بھی سخت ہوئی ہیں۔ اتنی سخت آزمائشوں سے انہیں گزرنا پڑا ہے کہ ہمارے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق 80 سال بیماری میں مبتلا رہے اور انتہائی تکلیفیں اٹھائیں، اور ان آزمائشوں پر صبر کرتے رہے۔ حضرات کرام، قرآن کریم میں دوسری جگہ مصیبتوں اور آزمائشوں کو جنت میں داخلے کی شرط قرار دیا گیا، یعنی جنت میں اگر داخلہ چاہیے تو آزمائشوں اور مصیبتوں کی بھٹی سے گزرنا پڑے گا۔ چنانچہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی بلکہ اس کے لیے سخت آزمائش سے گزرنا پڑے گا، آزمائش کی بھٹی سے گزرنا پڑے گا، اور جب ان آزمائشوں سے گزر کر اور صبر کا دامن تھامے رہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو جنت عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام کی آزمائشیں اگر دیکھنی ہیں تو آپ جنگ خندق کو دیکھیے۔ جنگ خندق کے موقع پر انہیں زمین اور آسمان سے ہلا ڈالا گیا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ جب تمہاری اوپر مصیبتیں اوپر اور نیچے اور چاروں طرف سے آن پڑیں اور تمہیں سخت ہلا ڈالا گیا۔ حضرات کرام، بھوک و پیاس میں مبتلا رہے، لیکن بھوک اور پیاس کے باوجود، جنگ کی سختیوں کے باوجود، گرمی کے باوجود آزمائشوں میں کھرے اترے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر قرآن کریم میں اس طریقے سے فرمایا۔ تو حضرات، اگر اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر آزمائش کی بھٹی سے تو گزرنا ہی پڑے گا، کیونکہ محبت کا تو امتحان دینا پڑتا ہے، اور بنا امتحان کے کوئی محبت کامیاب نہیں مانی جاتی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، لا یزال البلاء بالمؤمن حتی یخرج نقیا من ذنوبہ والمنافق مثلہ کمثل الحمار، کہ مومن مصیبتوں میں اور آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے، اس کی آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ آزمائشیں اس حد تک پہنچ جاتی ہیں حتی یخرج نقیا من ذنوبہ، کہ وہ مومن بندہ ان
آزمائشوں میں صبر کرنے کی وجہ سے گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر نکال لیا جاتا ہے۔ وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کے گناہ تھے ہی نہیں۔ اور منافق کی مثال تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ گدھا، جیسے گدھے کے آگے کوئی کچھ بھی کہتا رہے اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہی منافق کی مثال ہے۔ تو حضرات محترم، یہ قرآن کریم کی اس آیت کا جو میں نے تفسیر بیان کی اور جو اس کی تشریح بیان کی، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ ہے، ہم پر سایہ فگن ہے، تو ہمیں اس مبارک مہینے میں خوب عبادتیں بھی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی خیال کرنا ہے کہ ہمیں یہ عبادتیں اور یہ ریاضتیں اپنے اپنے گھروں میں کرنی ہیں۔ ہمیں کسی بھی حالت میں حکومت کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اس لیے کہ ہم یہ خلاف ورزی حکومت کی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی بھی حکومت کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو دراصل یہ خلاف ورزی حکومت کی نہیں، بلکہ یہ ہمارے اپنے جو معمولات ہیں اور جو قرآن و حدیث نے ہمیں جو چیزیں سکھائی ہیں، یہ اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس لیے کہ حکومت نے تو آج اس سماجی دوری اور سوشل ڈسٹینسنگ کا حکم دیا ہے، لیکن ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج سے 1400 برس پہلے سوشل ڈسٹینسنگ اور سماجی دوری کا درس دیا تھا۔ اور وہ کیا درس تھا؟ آئیے آپ حضرات ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سَتَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِي من تشرف لها تستشرفه ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب بلائیں ظاہر ہوں گی، جب وہ بلائیں ظاہر ہوں گی تو ان میں جو شخص بیٹھنے والا ہوگا وہ کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اور جو ان بلاؤں کو دیکھے گا تو وہ بلائیں خود اسے دیکھ لیں گی، یعنی اسے اپنے لپیٹے میں لے لیں گی، اور جس شخص کو ان سے پناہ کی جگہ مل جائے وہ پناہ حاصل کرے۔ حضرات کرام، فتنے کا معنی ہے بلا، عذاب، آزمائش، اور یہ موجودہ جو بیماری ہے کرونا وائرس، بلا شبہ یہ بھی ایک عذاب ہے، ایک آزمائش ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس قدر زیادہ باہر نکلنے سے محفوظ رہے گا، جو شخص جس قدر باہر نہ جائے گا تو وہ ان آزمائشوں میں پڑنے سے بچا رہے گا، ان آزمائشوں سے اس کی حفاظت رہے گی۔ اسی لیے حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ بیٹھا شخص کھڑے ہونے سے بہتر ہے، اور کھڑا ہوا شخص دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ اور سب سے زیادہ جو شخص لا تعلق ہوتا ہے وہ سونے والا ہوتا ہے، تو اسی لیے جو ہے فرمایا گیا کہ سونے والا شخص جو ہے وہ سب سے زیادہ لا تعلق ہے، تو وہ سب سے زیادہ محفوظ رہے گا۔ یعنی حدیث پاک سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ ہم تماشا بین کی حیثیت سے بھی بلا کسی ضرورت، بلا کسی اہم ضرورت کے اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ نماز، روزے، عبادت، تراویح کا سارا اہتمام ہم اپنے گھروں پہ کریں۔ اگر کسی گھر میں چند لوگ ہیں، 2-4 لوگ ہیں، تو وہ وہیں پر جماعت کر لیں، وہیں پر نماز پڑھ لیں۔ اور اگر کسی گھر میں 1 آدمی ہے یا صرف 2 لوگ ہیں تو اگر جماعت ہو سکتی ہو تو جماعت کر لیں، ورنہ تنہا نماز پڑھیں۔ اور اس پر جماعت کے ترک کا انہیں گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہماری شریعت بڑی لچکدار ہے، بڑی آسانی والی ہے۔ حضرات، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنی پیاری شریعت عطا فرمائی۔ اگر سختی والی شریعت ہوتی تو ہماری عبادتیں تو گھروں پر قبول ہی نہ ہوتی۔ لیکن ان حالات کے پیش نظر دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ جمعہ بھی نہ پڑھ کے ظہر اپنے گھروں پہ پڑھ رہے ہیں، لیکن مسجدیں بھی ویران نہیں ہونا چاہیے، اس لیے 2-4 لوگ جو
ذمہ دار ہیں جیسے امام ہیں، مؤذن ہیں، وہ مسجدوں کو آباد رکھیں، وہ اپنی نمازیں مسجدوں میں پڑھیں، لیکن دوسرے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے مسلمانوں کی بدنامی ہونے کا اندیشہ ہو، مسلمانوں کو کسی طریقے کا کوئی خطرہ ہو، بلکہ ہمیں کسی بھی مخلوق کو تکلیف پہنچانے کا حکم نہیں ہے۔ حضرات کرام، انہی الفاظ کے ساتھ میں آج کے اپنے اس بیان کو ختم کرتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ حضرات کو بیان بھیجتا رہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے کہا و سنا، اس میں جو کچھ غلطیاں واقع ہوئیں اللہ اسے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔